پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ مرزا غالب کے اس شعر کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر قمر رضوی اپنے پروگرام بارگاہ لوح و قلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری مہمان چہرہ محترمہ اینا امیر عینی صاحبہ ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، ادبی تقریبات میں شرکت کرتی ہیں اور اپنے نمایاں ایک حیثیت بنا چکی ہیں، نام بنا چکی ہیں اور نوجوان شاعرات میں بڑی نمایاں ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بغیر کسی تعارف کے، طویل تعارف کے آپ کی طرف آ گیا کیونکہ ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو بہت آپ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور آپ اخبارات میں بھی آپ کا کلام آتا ہے، الحمدللہ، انٹرویوز آتے ہیں اور آپ ادبی محفلوں میں بھی شریک رہتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا یہ بتائیے ہمیں۔ سر یہ 2015 سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور مشاعرے میں نے باقاعدہ 2015 سے اٹینڈ کیے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے کا سفر جو ہے شاعری کا تھا، وہ میں جب لکھتی تھی اور پرنٹ میڈیا میں وہ سب آتا تھا، تو لیکن باقاعدہ مشاعرے میں نے 2015۔ کب آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ شعر کہنا آپ کے اندر ایک عرض موجود ہے؟ کیونکہ غالب تو یہ کہتے ہیں کہ شعر اپنے آپ کو کہلواتا ہے، شعر میں راضی نہیں ہوتا لیکن شعر مجھ سے اپنے آپ کو کہلواتا ہے، تو یہی کیفیت آپ کے ساتھ بھی رہی؟ جی بچپن سے ہی تھی یہ کیفیت، کیونکہ پروین شاکر کو بھی میں شوق سے پڑھتی تھی اور ان کو دیکھ کے میں کہتی تھی کہ میں بھی شاعرہ بنوں گی۔ اچھا، تو اچھی بات ہے، انسپائر تو ہوتا ہے۔ ہاں، ایک وقت ایسا آیا کہ واقعی وہ چیزیں مجھ میں آنے لگی اور میں بھی شعر کہنے لگی۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر میرا رجحان بڑھتا گیا اس طرف اور پھر شعر و شاعری کا آغاز کیا۔ بہت اچھا۔ تو آپ نظموں کی طرف زیادہ راغب ہیں یا غزل کی طرف؟ آپ کا قدرتی میلان کس طرف ہے؟ غزلوں کی طرف ہے، نظمیں بھی 2-4 کہیں مگر غزلیں کہتی رہتی ہیں۔ اچھا، تو پھر کوئی غزل اس وقت اگر آپ سنانا چاہیں ہمارے سننے والوں جی کو؟ بالکل۔ الفت سے تمہاری ہمیں انکار نہیں ہے، الفت سے تمہاری ہمیں انکار نہیں ہے، الفت سے تمہاری ہمیں انکار نہیں ہے، تم بھی نہ کبھی کہنا ہمیں پیار نہیں ہے۔ واہ! گل رنگ فضاؤں میں صبا گھیر لے جس کو، گل رنگ فضاؤں میں صبا گھیر لے جس کو، پھر کون بہاروں کا طلبگار نہیں ہے۔ یہ روپ یہ جوبن یہ ادا ان کے لیے ہے، یہ روپ یہ جوبن یہ ادا ان کے لیے ہے، وہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اقرار نہیں ہے۔ واہ واہ واہ! لہجے نے تیرے چاک کیا قلب و جگر کو، واہ! لہجے نے تیرے چاک کیا قلب و جگر، لہجے نے تیرے چاک کیا قلب و جگر کو، کہنے کو تیرے ہاتھ میں تلوار نہیں۔ واہ! دوبارہ تاکید۔ لہجے نے تیرے چاک کیا قلب و جگر کو، کہنے کو تیرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ واہ واہ! اچھا شعر ہے۔ چاہت کو بدلنے کا عمل سوچ کے کرنا، چاہت کو بدلنے کا عمل سوچ کے کرنا، چاہت کو بدلنے کا عمل سوچ کے کرنا، اے دوست محبت ہے یہ دستار نہیں ہے۔ واہ واہ! اینا نے بھی کھیلی ہے عجب پیار کی بازی، اینا نے بھی کھیلی ہے عجب پیار کی بازی، ہارا ہوا کہتا ہے میری ہار نہیں ہے۔ واہ 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 واہ! بہت عمدہ غزل ہے، دوبارہ مقطع عطا کیجیے۔ اینا نے بھی کھیلی ہے عجب پیار کی بازی، ہارا ہوا کہتا ہے میری ہار نہیں ہے۔ واہ 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 واہ! اچھی غزل تھی، بہت شکریہ۔ بہت عمدہ کلام۔ اور نظموں کی طرف آپ نے نظمیں بھی کہیں؟ جی نظمیں بھی کہیں ہیں۔ چل نظموں کی طرف سے بعد میں آئیں گے، اگر کوئی ایک اور غزل اگر آپ عنایت کریں پھر ہم گفتگو کی طرف آئیں جی گے۔ بالکل۔ بچھا گیا ہے وہ کانٹے اب اس کا غم تو نہیں، بچھا گیا ہے وہ کانٹے اب اس کا غم تو نہیں، بچھا گیا ہے وہ کانٹے اب اس کا غم تو نہیں، بساط میری بھی پھولوں سے کوئی کم تو نہیں، بساط میری بھی پھولوں سے کوئی کم تو نہیں، بچھا گیا ہے وہ کانٹے اب اس کا غم تو نہیں، بساط میری بھی پھولوں سے کوئی کم تو نہیں، ہے کرب پنہا میری ذات میں تیرا ہمدم، ہے کر پنہا میری ذات میں تیرا ہمدم، جی ہے کرب پنہا میری ذات میں تیرا ہمدم، ہر ایک زخم کا مرہم مگر صنم تو نہیں، واہ!
ہے کر پنہا میری ذات میں تیرا ہمدم، ہر ایک زخم کا مرہم مگر صنم تو نہیں، تیرے لیے بھی ہے زخموں کا پیرہن تیار، تیرے لیے بھی ہے زخموں کا پیرہن تیار، تیرے لیے بھی ہے زخموں کا پیرہن تیار، یہ انتقام ہے میرا کوئی ستم تو نہیں، واہ، صفائی دے بھی سکو تو نہ لوٹ کر آنا، صفائی دے بھی سکو تو نہ لوٹ کر آنا، کہ کجروی یہ تمہاری کوئی کرم تو نہیں، واہ، چراغ جلتے ہیں اینا جو میرے آنگن میں، چراغ جلتے ہیں نا جو میرے آنگن میں، چراغ جلتے ہیں اینا جو میرے آنگن میں، ہوا کے شہر میں یہ روشنی بھی کم تو نہیں۔ واہ واہ واہ۔ شعوری طور پہ کس اساتذہ میں سے کس کی طرف زیادہ راغب ہے؟ غالب میر، اور پھر مطلب مشکل پسندی ہے یا سہل پسندی ہے یا دونوں کا ایک امتزاج ہے؟ دونوں کا یہ، لیکن سہل پسندی زیادہ ہے، اصل میں جو عوامی شاعری ہوتی ہے نا، جی جی، اس کی طرف زیادہ مشاعرے لوٹ لینے والی شاعری کی طرف آپ کی توجہ زیادہ ہے؟ ہاں، کیونکہ اگر ہم بہت ہی پختہ شاعری میں بات کرتے ہیں تو آج مطلب آپ نے تو بڑی سنجیدہ غزلیں سنائی ہیں، یہ عوامی شاعری سے ذرا سا اوپر کی شاعری ہے، لیکن مشاعروں کی شاعری میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں سے آپ اپنی کس غزل کو سمجھتی ہیں کہ بڑی کامیاب جاتی ہے؟ وہ غزل اگر میں پیش کر دوں؟ بالکل پیش کریں، کیوں نہیں، آپ کا پروگرام ہے۔ جی بالکل۔ وہ چاند ہے اور چاند سے حالا نہیں جاتا، وہ چاند ہے اور چاند سے حالا نہیں جاتا، وہ چاند ہے اور چاند سے حالا نہیں جاتا، اب مجھ سے نیا غم کوئی پالا نہیں اب مجھ جاتا، سے نیا غم کوئی پالا نہیں جاتا، وہ چاند ہے اور چاند سے حالا نہیں جاتا، اب مجھ سے نیا غم کوئی پالا نہیں جاتا، مقصد نہیں تھا آپ کو ناراض کروں میں، مقصد نہیں تھا آپ کو ناراض کروں میں، غصہ ہے کہ بس مجھ سے سنبھالا نہیں، سنبھالنا پڑے گا، سنبھالیں، بہت اچھا شعر ہے۔ ہاں، کوشش ہے عمل پر رہے مرکوز نظر یوں، کوشش ہے عمل پر رہے مرکوز نظر یوں، روشن جو دیا ہو تو اجالا نہیں واہ جاتا، واہ، اچھا شعر ہے۔ رو رو کے دعا مانگوں گی میں اپنے خدا سے، رو رو کے دعا مانگوں گی میں اپنے خدا سے، رو رو کے دعا مانگوں گی میں اپنے خدا سے، روتے ہوئے بندوں کو تو ٹالا نہیں جاتا، روتے ہوئے بندوں کو تو ٹالا نہیں جاتا، رو رو کے دعا مانگوں گی میں اپنے خدا سے، روتے ہوئے بندوں کو تو ٹالا نہیں جاتا، ایک پل میں بلا سکتی ہوں میں اپنے خدا کو، ایک پل میں بلا سکتی ہوں میں ایک اپنے پل خدا میں بلا سکتی ہوں میں اپنے خدا کو، ایسا نہ سمجھ عرش پہ نالا نہیں واہ واہ، جاتا، اچھا شعر ہے، اچھا شعر ہے۔ ایک پل میں بلا سکتی ہوں میں اپنے خدا کو، ایسا نہ سمجھ عرش پہ نالا نہیں جاتا، رکھتی ہوں میں پلکوں میں تو بہہ جاتے ہیں آنسو، رکھتی ہوں میں پلکوں میں تو بہہ جاتے ہیں آنسو، رکھتی ہوں میں پلکوں میں تو بہہ جاتے ہیں آنسو، آنکھوں سے کوئی خواب سنبھالا نہیں آنکھوں سے جاتا، کوئی خواب سنبھالا نہیں جاتا، میں چاہتی ہوں اس کی طلب چھوڑ دوں اے نا، میں چاہتی ہوں اس کی طلب چھوڑ دوں ہے نا، میں چاہتی ہوں اس کی طلب چھوڑ دوں اے نا، پر کیا کروں وہ دل سے نکالا نہیں، اچھا شعر ہے، دوبارہ سنائیے۔ میں چاہتی ہوں اس کی طلب چھوڑ دوں اے نا، پر کیا کروں وہ دل سے نکالا واہ نہیں واہ جاتا، واہ، اور وہ ایک پل میں وہ اللہ کو، ایک پل میں بلا سکتی ہوں میں اپنے خدا کو، واہ، ایک پل میں بلا سکتی ہوں میں اپنے خدا کو، ایسا نہ سمجھ عرش پہ نالا نہیں جاتا، بہت عمدہ۔ تو آپ جو نظمیں کہتی ہیں ہے نا، وہ بھی نظمیں جو ہیں وہ پابند نظمیں ہیں یا وہ آزاد یا نثری، اس میں کیا آپ کا وہ ہے، سر کس طرف رغبت زیادہ ہے؟ ایک آزاد ہے اور ایک جو آپ پیش کرنا چاہیں۔ تمہاری یاد آتی ہے، تمہاری یاد آتی ہے، جی، ہوا جب تیز چلتی ہے، تو ہوا تب تیز چلتی ہے، فضا جب گنگناتی ہے، تمہاری یاد آتی ہے، خزاں کے زرد موسم میں جو شام ہونے سے لگتی ہے، کہیں ایک غم زدہ کوئل برا کے گیت گاتی ہے، تمہاری یاد آتی ہے، بہاری گل کے موسم میں ہنسی کلیاں چٹکتی ہیں، انہیں تتلی ستاتی ہے، تمہاری یاد آتی ہے، تمہاری یاد آتی ہے، شجر کے سبز رنگوں پر کوئی بادل برستا ہے، گھٹا گھنگھور آتی ہے، تمہاری یاد آتی ہے، سرد تاریک راتوں میں دور کہیں جگنو چمکتا ہے، اسے منزل بلاتی ہے، تمہاری یاد آتی ہے، ادھر جب 14ویں کی رات آتی ہے تو اس پر نور ماہم پر چکوری جانا چاہتی ہے،
تمہاری یاد آتی ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. تو آپ یہ اپنی آپ کی جو غزلیں ہیں اور نظمیں ہیں جی ان کو مرتب کر رہی ہیں کوئی کتاب کا؟ جی شیشہ دل کے نام سے میری ایک کتاب جو ہے تکمیل کے مراحل میں ہے. شیشہ دل. جی اچھا، تو اس میں غزلیں زیادہ ہیں یا نظمیں زیادہ ہیں؟ نظمیں کم کہی ہیں میں نے تو غزلیں زیادہ ہیں. اچھا، غزلیں زیادہ ہیں. جی تو یہ جلد انشاءاللہ منصے شعود پہ آ جائے گی. اور جی میرے خیال سے 2 ماہ بعد. 2 ماہ بعد. جی یہ آپ کی پہلی کتاب؟ یہ میری پہلی کتاب ہے. اچھا ہے، ورنہ ہمارے یہاں تو نوجوان چھوڑا بعد میں آتے، پہلے ان کی 3-4 کتابیں آ جاتی ہیں مارکیٹ میں. تو آپ نے تو تھوڑا وقت گزار کے اور اچھا خاصا، بلکہ میں کہوں گا کہ بڑا صبر کیا آپ نے کہ آپ شاعری میں 17 سے ہیں، 15 سے ہیں، اور 2015 سے، اور 7-8 سال گزر چکے ہیں، اب تو ڈیزرو کرتی ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ نثر میں بھی کچھ لکھتی ہیں یا؟ رجحان میرا جو ہے غزلوں پر ہی ہے. اچھا، تو وہ تو غزل کی طرف اتنا رجحان ہے تو ہم ایک غزل تو اور سنیں گے آپ سے. جی بالکل. دن گزرتے جائیں گے لہجہ بدلتا جائے گا. دن گزرتے جائیں گے لہجہ بدلتا جائے گا. دن گزرتے جائیں گے لہجہ بدلتا جائے گا. زیست کا ہر لمحہ وہ دل میں مچلتا جائے گا. پھول گلشن میں کھلے تو صبح تک شبنم گری. پھول گلشن میں کھلے تو صبح تک شبنم گری. اور پھر ایسا لگا تھا پیار بڑھتا جائے گا. پھول گلشن میں کھلے تو صبح تک شبنم گری. اور پھر ایسا لگا تھا پیار بڑھتا جائے گا. 14ویں کی رات کو اس رخ سے بھی پردہ ہٹا. 14ویں کی رات کو اس رخ سے بھی پردہ ہٹا. دیکھ کر اس نے کہا اب چاند ڈھلتا جائے گا. میں تیری چاہوں میں تھی مجھ کو نہیں تھی یہ خبر. میں تیری چاہوں میں تھی مجھ کو نہیں تھی یہ خبر. بے وفا تیرا کرم اشکوں میں بہتا جائے گا. دل میں تیرا درد تھا ایک عشق تھا اب تو مگر. دل میں تیرا درد تھا ایک عشق تھا اب تو مگر. ہر ستم تیرا یوں ہی دل میں اترتا جائے گا. عشق کے اس کھیل میں ایسی میری ہستی جلی. عشق کے اس کھیل میں ایسی میری ہستی جلی. جلتے جلتے دیکھنا عالم بھی جلتا جائے گا. جلتے جلتے دیکھنا عالم بھی جلتا جائے گا. شعلہ وہ ایسا اٹھا دامن بھی گرچہ جلتا ہے. شعلہ وہ ایسا اٹھا دامن بھی گرچہ جلتا ہے. جانتی ہوں وہ ملا تو دل پگھلتا جائے گا. بہت عمدہ غزل آپ کی. اور ایک مختصر سے وقفے کی طرف، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی مہمان شاعرہ محترمہ اینا میر عینی صاحبہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایک مختصر سے وقفے پہ جاتے ہیں. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں. ناظرین اکرام، ایک مختصر سے وقفے کے بعد میں آپ کا میزبان ڈاکٹر قمر رضوی اپنے پروگرام بارگاہ لوح قلم اور آج کی مہمان شاعرہ محترمہ اینا میر عینی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. غالب کہتے ہیں چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. غافل ان محتلتوں کے واسطے، غافل ان محتلتوں کے واسطے، چاہنے والا بھی اچھا چاہیے. اچھے کلام اور اچھی گفتار کے ساتھ ہماری مہمان شاعرہ محترمہ اینا میر عینی صاحبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اب ہم ان سے فرمائش کریں گے کوئی نظم یا غزل جو آپ ہمارے سننے والوں کو سنانا چاہیں. جی نظم پیش کر رہی ہوں. تم اپنی غرض کو کہتے ہو میں اپنی عرض کو کہتی ہوں. تم اپنی غرض کو کہتے ہو میں اپنی عرض کو کہتی ہوں. تم اپنے رنگ میں رہتے ہو میں اپنے ڈھنگ میں رہتی ہوں.
دل جب سے درد میں بوجھل ہے میں ہر ایک غم کو سہتی ہوں، دل جب سے درد میں بوجھل ہے میں ہر ایک غم کو سہتی ہوں، تم پیار کے نغمے گاتے ہو میں دکھ کی کتھا پڑھتی ہوں، تم فخر ہو چاہنے والوں کا میں درد نگر کی باسی ہوں، تم فخر ہو چاہنے والوں کا میں درد نگر کی باسی ہوں، تم جگ کے ناز اٹھاتے ہو میں خود سے شکوہ کرتی ہوں، واہ، میں دشت کا پیاسا ساون ہوں، نظم کا عنوان بھی پیاسا ساون ہے، میں دشت کا پیاسا ساون ہوں نہ جانے جو کب برسے گا، میں دشت کا پیاسا ساون ہوں نہ جانے جو کب برسے گا، تم باغ ہو کھلتے پھولوں کا میں کانٹوں کے دم بھرتی ہوں، واہ، میں رات ہوں سونے جنگل کی تم سحر ہو نکھری وادی کی، میں رات ہوں سونے جنگل کی تم سحر ہو نکھری وادی کی، تم ہر ایک پل میں جیتے ہو میں لمحہ لمحہ مرتی ہوں، واہ، جو محو ہو میری یادوں میں پر تم نے کیا یہ سوچا ہے، جو محو ہو میری یادوں میں پر تم نے کیا یہ تم سوچا نے ہے، کیا یہ سوچا ہے، تم پیار جو مجھ سے کرتے ہو کیا میں بھی تم سے کرتی ہوں۔ اب آپ کوئی جو آپ کا میدان جس کو آپ کہتی ہیں اپنی شاعری کا غزل، وہ کوئی ہمارے سننے والوں کی نظر کریں۔ خبر نہیں تھی جوانی گزر بھی جائے گی، خبر نہیں تھی جوانی گزر بھی جائے گی، خبر نہیں تھی جوانی گزر بھی جائے گی، اسیر اپنا بنا کر مکر بھی جائے گی، میری نظر میں اجالوں کے خواب روشن ہیں، میری نظر میں اجالوں کے خواب روشن ہیں، میری نظر میں اجالوں کے خواب روشن ہیں، دیے جلیں گے جہاں تک نظر بھی جائے گی، واہ، اسی غرور نے لوٹا ہے یہ جہاں میرا، اسی غرور نے لوٹا ہے یہ جہاں میرا، اسی غرور نے لوٹا ہے یہ جہاں میرا، یقین تھا مجھے قسمت سنور بھی جائے گی، میں منتظر رہی لیکن وہ رات آ نہ سکی، میں منتظر رہی لیکن وہ رات آ نہ سکی کہ جس میں چاند کی صورت نکھر بھی جائے گی، واہ، میں منتظر رہی لیکن وہ رات آ نہ سکی اچھا شعر ہے، کہ جس میں چاند کی صورت نکھر بھی جائے گی، نہ آرزو رہی باقی نہ ہے کوئی امید، نہ آرزو رہی باقی نہ ہے کوئی امید، نہ آرزو رہی باقی نہ ہے کوئی امید، حیات جتنی ہے آخر گزر بھی جائے گی، ہوس کی بھیڑ ہے کیسے سڑک میں پار کروں، ہوس کی بھیڑ ہے کیسے سڑک میں پار کروں، ہوس کی بھیڑ ہے کیسے سڑک میں پار کروں، قدم کے ساتھ وہ اٹھتی نظر بھی جائے گی، اچھا شعر ہے، ہوس کی بھیڑ ہے کیسے سڑک میں پار کروں، قدم کے ساتھ وہ اٹھتی نظر بھی جائے گی، نہ فکر کر ذرا عینی کہ تیرے مرنے پر، نہ فکر کر ذرا عینی کہ تیرے مرنے پر، نہ فکر کر ذرا عینی کہ تیرے مرنے پر، عدو بھی رنج کریں گے خبر بھی جائے گی، واہ 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 واہ، بہت آپ اس کا مطلب دوبارہ عنایت کیجئے۔ خبر نہیں تھی جوانی گزر بھی جائے گی، اسیر اپنا بنا کر مکر بھی جائے گی، چلیے اچھی بیم و رجا والی غزل ہے، سنائیے آپ کوئی اور غزل۔ ارمانوں سے کیا ہوتا ہے، ارمانوں سے کیا ہوتا ہے، ارمانوں سے کیا ہوتا ہے، افسانوں سے کیا ہوتا ہے، افسانوں سے کیا ہوتا ہے، بے گانے تو بے گانے ہیں، بے گانوں سے کیا ہوتا ہے، بے گانوں سے کیا ہوتا ہے، رب کی رضا جب شامل ہو تو، رب کی رضا جب شامل ہو تو، رب کی رضا جب شامل ہو تو، انسانوں سے کیا ہوتا انسانوں سے ہے، کیا ہوتا ہے، مہمانی کے گر تم سیکھو، مہمانی کے گر تم سیکھو، مہمانوں سے کیا ہوتا ہے، جانتی ہے مجھے ساری دنیا، جانتی ہے مجھے ساری دنیا، جانتی ہے مجھے ساری دنیا، انجانوں سے کیا ہوتا ہے، رہتے ہوں جب پاس فرشتے، رہتے ہوں جب پاس فرشتے، شیطانوں سے کیا ہوتا ہے، در سب عینی کھول چکی ہے، در سب عینی کھول در سب چکی عینی ہے، کھول چکی ہے، دربانوں سے کیا ہوتا ہے، دربانوں سے کیا ہوتا ہے، اچھا شعر ہے، بہت اچھا شعر شکریہ۔ ہے۔ تو آپ بڑی مختصر غزلیں آپ کی ہوتی ہیں، میرے خیال میں 6 اشعار ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں یا 7 ہوتے ہیں، ہاں، ہم آپ ان شاعرات اور شعراء کی طرح نہیں ہیں جو سارے کے سارے وہ کافی استعمال کر دیتے ہیں۔ ہاں، کوئی اور غزل ہمارے سننے والوں کے لیے؟ درد دل کیوں نہ نگاہوں میں سجا کر رکھوں، درد دل کیوں نہ نگاہوں میں سجا کر رکھوں،
کب تلک سوز محبت کو چھپا کر رکھوں، کب تلک سوز محبت کو چھپا کے رکھوں، درد دل کیوں نہ نگاہوں میں سجا کر رکھوں، کب تلک سوز محبت کو چھپا کر رکھوں، تیری الفت کو زمانے سے بچا کر رکھوں، تیری الفت کو زمانے سے بچا کر رکھوں، تیری الفت کو زمانے سے بچا کر رکھوں، تجھ کو ہاتھوں کی لکیروں میں بسا کر رکھوں، تجھ سے پیمانے محبت کے جو کھل جائیں کنول، تجھ سے پیمانے محبت کے جو کھل جائیں کنول، کہکشاں میں بھی سرے راہ بچھا کر رکھوں، سارا عالم بھی رفاقت کا اگر ہو دشمن، سارا عالم بھی رفاقت کا اگر ہو دشمن، سارا عالم بھی رفاقت کا اگر ہو دشمن، پھر بھی وعدے میں وفاؤں کے نبھا کر رکھوں، اچھا ہے، کاش ہو جائے امر اپنی عبادت اینا، واہ، کاش ہو جائے امر اپنی عبادت اینا، ہر گھڑی مانگ میں افشاں سے سجا کر رکھوں، واہ، اس سے پہلے جو شعر آپ نے سنایا، سارا عالم بھی رفاقت کا اگر ہو دشمن، سارا عالم بھی رفاقت کا اگر ہو دشمن، پھر بھی وعدے میں وفاؤں کے نبھا کر رکھوں، پھر بھی وعدے میں وفاؤں کے نبھا کر رکھوں، کاش ہو جائے امر اپنی عبادت اینا، ہر گھڑی مانگ میں افشاں سے سجا کر رکھوں۔ بہت اچھا ہے، بہت بہت شکریہ، اچھا، بہت بہت اچھی شکریہ۔ غزل ہے۔ اور نظمیں آپ نے کہا کہ آپ کم کہتی ہیں، لیکن آپ نے جو ہم نے نظمیں سنی ان میں بھی بڑا تاثر اور کیفیت ہے، بہت تو آپ شکریہ۔ کوئی اور غزل اگر آپ چاہیں۔ لوٹا ہے سانپ دل پہ کوئی مشورہ تو دو، ہاں، لوٹا ہے سانپ دل پہ کوئی مشورہ تو دو، امیدیں سب ہیں ٹوٹی کوئی آسرا تو دو، واہ، سب چکنا چور ہو گئیں جو آرزوئیں تھیں، سب چکنا چور ہو گئیں جو آرزوئیں تھیں، میں زندگی سے باغی ہوں کوئی دعا تو دو، قسمت میں کیا لکھا ہے کسی کو خبر نہیں، قسمت میں کیا لکھا ہے کسی کو خبر نہیں، قسمت میں کیا لکھا ہے کسی کو خبر نہیں، اب اور کیا ہونا ہے کوئی ذائچہ تو دو، اب اور کیا ہونا ہے کوئی ذائچہ تو دو، کوئی تو مصلحت تھی جو مقصد نہ پا سکے، کوئی تو مصلحت تھی جو مقصد نہ پا سکے، کوئی تو مصلحت تھی جو مقصد نہ پا سکے، قدرت کے کارواں کا کوئی راستہ تو دو، واہ، دوبارہ عنایت کیجیے۔ کوئی تو مصلحت تھی جو مقصد نہ پا سکے، قدرت کے کارواں کا کوئی راستہ تو دو، اچھا ہے، کچھ بدگمانیاں میری آنکھیں بھگو گئیں، کچھ بدگمانیاں میری آنکھیں بھگو گئیں، کچھ بدگمانیاں میری آنکھیں بھگو گئیں، ٹوٹی سی حسرتوں مجھے میرا خدا تو دو، ٹوٹی سی حسرتوں مجھے میرا خدا تو دو، کچھ بدگمانیاں میری آنکھیں بھگو گئیں، ٹوٹی سی حسرتوں مجھے میرا خدا تو دو، اینا کو توڑ کر تجھے دنیا ملا ہے کیا، واہ، اینا کو توڑ کر تجھے دنیا ملا ہے کیا، اب خود کو جوڑنے کا مجھے حوصلہ تو دو، واہ، واہ، دوبارہ عنایت کیجیے۔ اینا کو توڑ کر تجھے دنیا ملا ہے کیا، اب خود کو جوڑنے کا مجھے حوصلہ تو دو، واہ، لوٹا ہے سانپ دل پہ کوئی مشورہ تو دو، واہ، امیدیں سب ہیں ٹوٹی کوئی آسرا تو دو۔ واہ، 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 واہ۔ اب آپ یہ آج کل مشاعروں میں آپ شرکت کرتی ہیں تو آپ کا کیا تاثر ہے کہ عوامی سطح پہ جو تعریف ہوتی ہے اس میں کوئی گہرائی بھی ہے، یا کیا آپ کا کیا کہیں گی سر فی الحال جو فی الوقت فی ہمارے الوقت مشاعرے چل رہے ہیں؟ مطلب پذیرائی تو ملتی ہے کافی، لیکن میں عوامی شاعری اس لیے کرتی ہوں کہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ کہتی ہے کہ اردو ان کے لیے اتنی آسان نہیں ہے، اگر ہم اس میں پختگی میں شاعری، کیا وجہ ہے اس کی ہمارے آپ کے خیال میں اردو کے سمجھنے میں اور شعر کو سمجھنے میں جو انحطاط اتنا آ گیا ہے، اس زوال کا کیا سبب ہے؟ اس زوال کا سبب یہ ہے کہ پڑھنے سے دلچسپی ختم ہو گئی ہے، لوگ شاعری نہیں پڑھ رہے ہیں، ختم ہو گئی، لوگ مطلب پہلے جو ہے اردو میڈیم میں بھی تعلیم حاصل کرتے تھے، ویسے بھی کرتے تھے، لیکن اب یہ اے لیول او لیول میں وہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس میں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے اور بڑی اچھی پڑھائی جاتی ہے، ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اردو آتی ہی نہیں ہے، نہیں اے لیول او لیول میں اور جو تعلیمی جتنے بھی درجات ہیں بڑی اچھی اردو، گہری اردو پڑھائی جاتی ہے، گرامر کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، جبکہ میں نہیں سمجھتی، کیونکہ میں نے تو بچپن سے اردو مطلب خود اترتی چلی گئی، تو میرے خیال میں بچے ہی کہتے ہیں اس کا زوال کا مسئلہ یہ مطالعے کی کمی ہے، لوگ شاعری کم پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کم کر رہے ہیں، مطالعے پہ زوال آیا ہے تو اس میں ادب، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو شعر و شاعری کا شوق بھی بہت ہوتا ہے، ایک چھوٹی عمر سے ہی ہوتا ہے، جی یہ قدرتی ہے، یہ قدرتی ہوتا ہے، ہاں رائمنگ جو ہے
جو ہے وہ قدرتی انسان جی میں اللہ کی قدرتی طرف ہوتا ہے، اور پھر اس کے باوجود وہ کہیں کہ بھئی اردو میں تھوڑے سے ہم کمزور ہیں، تو پھر ان کی خاطر میں کہتی ہوں کہ نہیں اب تو بڑا المیہ یہ ہے، اردو اور انگریزی میڈیم کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ گفتگو کریں تو لوگوں کی اردو بھی کمزور ہے، اور جو انگلش میڈیم کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی انگریزی بھی کمزور ہے. تو آپ کس زبان میں گفتگو کریں. ذوق میں کمی آ گئی، آپ کے ذوق میں کمی آ گئی ہے، مطالعے میں کمی آ گئی، تو آپ دونوں ہی جگہ کمزور ہیں. دونوں کا مطالعہ اچھا ہو، دونوں کی اچھے الفاظ ڈیولپ ہوں گے، آپ میں ڈکشن ڈیولپ ہوگا، اور زبان سے محبت تو ضروری ہے کہ آپ جس میں اپنا اظہار کر رہے ہیں چاہے جو بھی ہو، اس کے الفاظ آپ کے پاس ہوں، اس کی بہتر درستگی کے ساتھ آپ کی سمجھ ہو. اور شاعری اور ادب کی مطالعے کے بغیر آپ کو زبان کا بھی علم نہیں ہو پاتا کہ لفظ کس طرح بڑھتا جا رہا ہے اور کس طرح استعمال ہو رہا ہے. بڑا ضروری ہے. اس پہ ادبی گفتگو تو آپ سے ہوتی رہے گی. ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے میں بھی اور آج کی مہمان شاعرہ بھی. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. مرزا غالب کے یہ اشعار. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان شاعرہ محترمہ اینا میر عینی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، اور انہوں نے اپنی غزلیں بھی سنائیں، اپنی نظمیں بھی سنائیں. پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا کوئی اور کلام، کوئی غزل. وہ ایک شخص جو مجھ کو سہل فسانہ لگا، وہ ایک شخص جو مجھ کو سہل فسانہ لگا، وہ ایک شخص جو مجھ کو سہل فسانہ لگا، اسی کو دل میں بسانے میں ایک زمانہ لگا. اسی کو دل میں بسانے میں ایک زمانہ لگا. وہ ایک شخص جو مجھ کو سہل فسانہ لگا، وہ ایک شخص جو مجھ کو سہل فسانہ لگا، اسی کو دل میں بسانے میں ایک زمانہ لگا. وہی جو دل میں میرے کر رہا تھا سرگوشی، وہی جو دل میں میرے کر رہا تھا سرگوشی، وہی جو دل میں میرے کر رہا تھا سرگوشی. اسی کے عشق میں یہ دل مجھے دیوانہ لگا. واہ 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 واہ. وہی جو دل میں میرے کر رہا تھا سرگوشی، واہ. اسی کے عشق میں یہ دل مجھے دیوانہ لگا. واہ. کسی غرض کی ہی خاطر اگرچہ مجھ سے ملا، کسی غرض کی ہی خاطر اگرچہ مجھ سے ملا، مجھے تو اس کا یوں ملنا بھی ایک بہانہ لگا. کسی غرض کی ہی خاطر اگرچہ مجھ سے ملا، مجھے تو اس کا یوں ملنا بھی ایک بہانہ لگا. یہ دل نہ مانا بہت میں نے اس کو سمجھایا، یہ دل نہ مانا بہت میں نے اس کو سمجھایا، یہ دل نہ مانا بہت میں نے اس کو سمجھایا. یہ خود پسندی کا اپنی ہی شاخسانہ لگا، یہ دل نہ مانا بہت اس کو میں نے سمجھایا. یہ خود پسندی کا اپنی ہی شاخسانہ لگا. خوشی کوئی میرے احساس سے تھی لپٹی ہوئی، خوشی کوئی میرے احساس سے تھی لپٹی ہوئی، کہ تپتی دھوپ میں صحرا بھی آشیانہ لگا. خوشی کوئی میرے احساس سے تھی لپٹی ہوئی، کہ تپتی دھوپ میں صحرا بھی آشیانہ لگا. واہ. فریب عشق میں یوں کھو کے رہ گئی ہے نا، فریب عشق میں یوں کھو کے رہ گئی ہے نا، فریب عشق میں یوں کھو کے رہ گئی ہے نا، کہ صبح و شام کا اکثر اسے پتہ نہ لگا.
دوبارہ عنایت کیجیے گا. فریب عشق میں یوں کھو کے رہ گئی اینا کہ صبح و شام کا اکثر اسے پتہ نہ لگا. واہ، مطلب عنایت کیجیے گا اس کا دوبارہ. وہ ایک شخص جو مجھ کو سہل فسانہ لگا، واہ اسی کو دل میں بسانے میں ایک زمانہ لگا. واہ واہ واہ، عمدہ غزل آپ نے کہی. بہت شکریہ. اور کوئی غزل آپ نے چن کے رکھی ہو ہمارے؟ جی بالکل. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہارا لہجہ بتا رہا ہے محبتوں میں کوئی کمی ہے. محبتوں میں کوئی کمی ہے. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے محبتوں میں کوئی کمی ہے. وضاحتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں وضاحتوں میں کوئی کمی ہے. اچھا ہے. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے محبتوں میں کوئی کمی ہے. وضاحتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں وضاحتوں میں کوئی کمی ہے. یگانگی جو مزاج میں تھی یگانگی جو مزاج میں تھی بتاؤ مجھ کو کہاں گئی وہ. بتاؤ مجھ کو کہاں گئی وہ. یگانگی جو مزاج میں تھی بتاؤ مجھ کو کہاں گئی وہ. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چاہتوں میں کوئی کمی ہے. واہ واہ واہ. یگانگی جو مزاج میں تھی بتاؤ مجھ کو کہاں گئی وہ. واہ. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چاہتوں میں کوئی کمی ہے. واہ. ہماری خاطر جو فرصتوں کے کبھی تھے لمحے وہ کیا ہوئے ہیں. واہ. ہماری خاطر جو فرصتوں کے کبھی تھے لمحے وہ کیا ہوئے ہیں. کیوں اتنے مصروف ہو گئے ہو واہ. جو فرصتوں میں کوئی کمی ہے. واہ. ہماری خاطر جو فرصتوں کے کبھی تھے لمحے وہ کیا ہوئے ہیں. کیوں اتنے مصروف ہو گئے ہو جو فرصتوں میں کوئی کمی ہے. واہ. میرے ہی راستے پہ چلنے والے میرے ہی راستے جدا ہوا ہے یہ راستہ کیوں. جدا ہوا ہے یہ راستہ کیوں. میرے ہی راستے پہ چلنے والے جدا ہوا ہے یہ راستہ کیوں. رہے وفا جو لکھی گئی تھی رفاقتوں میں کوئی کمی ہے. دوبارہ عنایت کیجیے گا. میرے ہی راستے پہ چلنے والے جدا ہوا ہے یہ راستہ کیوں. رہے وفا جو لکھی گئی تھی رفاقتوں میں کوئی کمی ہے. دلوں کے سودے ہوئے اگر تو شکستہ دل کیا جواب دیں گے. واہ. دلوں کے سودے اگر ہوئے تو دلوں کے سودے ہوئے اگر تو شکستہ دل کیا جواب دیں گے. کہ ان خسارے کے تاجروں کی تجارتوں میں کوئی کمی ہے. دوبارہ عنایت کیجیے. دلوں کے سودے ہوئے اگر تو شکستہ دل کیا جواب دیں گے. کہ ان خسارے کے تاجروں کی تجارتوں میں کوئی کمی ہے. پڑھے تھے اس نے ہنسی فسانے محبتوں میں کبھی جو ہے نا. محبتوں میں کبھی جو ہے نا. پڑھے تھے اس نے ہنسی فسانے محبتوں میں کبھی جو ہے نا. تیرے لیے جو کہی گئی تھیں حکایتوں میں کوئی کمی ہے. واہ واہ. پڑھے تھے اس نے ہنسی فسانے محبتوں میں کبھی جو ہے نا. تیرے لیے جو کہی گئی تھیں حکایتوں میں کوئی کمی ہے. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے محبتوں میں کوئی کمی ہے. وضاحتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں وضاحتوں میں کوئی کمی. بہت عمدہ، بڑی عمدہ غزل. بہت شکریہ. اور نئے انداز کی یہ غزل آپ نے کہی ہے. بہت شکریہ. طویل بیان میں اور عنایت کیجیے. کس نے دیکھا ہے ہر بشر کا دکھ. کس نے دیکھا ہے ہر بشر کا دکھ. کس نے دیکھا ہے ہر بشر کا دکھ. میرے دل کا تیری نظر کا دکھ. میرے دل کا تیری نظر کا دکھ. کس نے دیکھا ہے ہر بشر کا دکھ. میرے دل کا تیری نظر کا دکھ. خواہشوں کی چتا سلگتی ہے. خواہشوں کی چتا سلگتی ہے. خواہشوں کی چتا سلگتی ہے یہ کانٹوں کی رہ گزر کا دکھ. واہ. خواہشوں کی چتا سلگتی ہے یہ کانٹوں کی رہ گزر کا دکھ. واہ. قتل و غارت گری ہے عام یہاں. قتل و غارت گری ہے عام یہاں. قتل و غارت گری ہے عام یہاں. شام کہتی رہی سحر کا دکھ. واہ. ابن آدم اٹھائے پھرتا ہے. ابن آدم اٹھائے پھرتا ہے. ابن آدم اٹھائے پھرتا ہے میرے مالک گزر بسر کا دکھ. واہ. میرے مالک گزر بسر کا دکھ. ابن آدم اٹھائے پھرتا ہے میرے مالک گزر بسر کا دکھ. واہ. دوبارہ عنایت کیجیے گا یہ شعر. ابن آدم اٹھائے پھرتا ہے میرے مالک گزر بسر کا دکھ. واہ واہ واہ. کوئی پوچھے شہید ماں سے ذرا. کوئی پوچھے شہید ماں سے ذرا. کوئی پوچھے شہید ماں سے ذرا کیسا ہے پارے جگر کا دکھ. کوئی پوچھے شہید ماں سے ذرا کیسا ہے پارے جگر کا دکھ. اہل دل ہی سمیٹے پھرتے ہیں. اہل دل ہی سمیٹے پھرتے ہیں جس قدر ہے ادھر ادھر کا دکھ.
اہل دل ہی سمیٹے پھرتے ہیں جس قدر ہے ادھر ادھر کا دکھ، واہ، کھائے جاتا ہے ہر گھڑی اینا، کھائے جاتا ہے ہر گھڑی ہے نا، کھائے جاتا ہے ہر گھڑی اینا، زندگانی کے اس سفر کا دکھ، زندگانی کے سفر کا دکھ، کھائے جاتا ہے ہر گھڑی اینا، زندگانی کے اس سفر کا دکھ، واہ، کس نے دیکھا ہے ہر بشر کا کس دکھ، نے دیکھا ہے ہر بشر کا دکھ، میرے دل کا تیری نظر کا دکھ۔ میرے دل کا تیری نظر کا دکھ۔ واہ واہ واہ، شکریہ۔ عمدہ تھی یہ آپ کا غزل۔ تو یہ بتائیے کہ آپ شاعری کے لیے کوئی وقت چنتی ہیں، آمد کا انتظار کرتی ہیں، یا میں آمد کا انتظار کرتی ہوں۔ خود سے آتے ہیں شعر؟ تو یہ غالب والی کیفیت ہے آپ پہ بھی؟ جی، اب جب تک آمد نہیں ہوتی، جب تک قلم اٹھتا نہیں، اور جب آمد ہوتی ہے وہ ایک دم کوئی بھی بندہ کام کر رہا تو وہ آمد ہو جاتی ہے، اچھا، تو بس وہ پھر میں سب چھوڑ کے پھر میں وہ لکھنا شروع ہو جاتی ہوں۔ مطلب یہی ہوتا ہے عموماً کوئی معمول کا کام کر رہی ہیں اور دوران، ہاں، اور اس دوران کچھ شعر ذہن میں آ رہے ہیں۔ اور موضوعاتی اگر کہنا ہو کسی خاص موقع کے لیے، کسی خاص موضوع پہ کہنا ہو اگر، ہاں، وہ بھی میں کہہ دیتی ہوں، لیکن اس کے لیے تو اہتمام سے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اہتمام اس کے لیے کرنا پڑتا ہے، ہسٹری بھی دیکھنی پڑتی ہے، سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے، پھر لکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے تو اپنے آپ کو راغب کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہے موضوعاتی اپنے آپ کو راغب کر کے شاعری کرنا، یا کلک کر جائے اور کسی وقت آمد ہو جائے؟ کلک کر جائے اور آمد ہو جائے تو اس کو مجھے زیادہ وہ اچھا بھی مجھے۔ تو غزل آپ پوری ایک نشست میں لکھ لیتی ہیں، یا کبھی ایک شعر ہو گیا، کبھی دو شعر ہو گیا، کبھی پھر مکمل ہو گئی بعد میں، یا ایک نشست میں؟ اگر ہو جاتی آمد تو 2.5-3 گھنٹے میں دماغ چلا کے جو ہے اس غزل کو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں۔ اچھا، جی، مطلب آپ مزید پھر اس کا، ہاں، اس کو اور شعر شامل کر لیتی ہوں، جو آتے ہیں وہ تو آتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی۔ اچھا اچھا، مطلب ایک نشست میں آپ کی تقریباً غزل ہو جاتی ہے ایک نشست میں؟ اچھا، تو مطلب یہ نہیں کہ غزل کے 2 شعر ہو گئے پھر مہینے بعد اس کے 3 شعر اور ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، آمد ہوتی ہے تو بس وہ ہوتی ہے نا، تو اچھا، پوری کیفیت طاری ہو جاتی ہے پھر آپ کر کے، وہ کر دیتی ہوں، لکھ کے پھر آپ؟ جی۔ اچھا اچھا، اب آپ کی شاعری میں نے دیکھی، نظمیں بھی دیکھی، نظم میں آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں اور کم آپ کی رغبت رہی؟ لیکن بہرحال نذیر اکبر آبادی وغیرہ وہ تو سب ہم سب کے نظموں کے۔ نذیر اکبر آبادی سے ہی متاثر ہوں، اور کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو کورس میں بھی ان کی ہم نے نظمیں پڑھی ہیں۔ ہاں جی، تو وہاں سے بھی تھوڑا سا رجحان ہوا تھا شاعری کی، اور بڑے کثیر الموضوعاتی ان کی نظمیں ہیں، اور ہر کوئی انہوں نے چھوڑا نہیں، روٹی سے لے کے اور آدمی سے لے کے کوئی موضوع۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب آپ ہمیں کیا سنائیں گی، غزل یا نظم؟ غزل سنا دیجیے۔ اپنی آنکھیں میرے چہرے پہ جمائے رکھنا، اپنی آنکھیں میرے چہرے پہ جمائے رکھنا، ان میں پوشیدہ کئی خواب سجائے رکھنا۔ واہ، اپنی آنکھیں میرے چہرے پہ جمائے رکھنا، ان میں پوشیدہ کئی خواب سجائے رکھنا، واہ، دل میں بیتاب فضاؤں کا سما ہے جانا، دل میں بیتاب فضاؤں کا سما ہے جانا، دل میں بیتاب فضاؤں کا سما ہے جانا، اب یہ طوفان شب و روز اٹھائے رکھنا، دل میں بیتاب فضاؤں کا سما ہے جانا، اب یہ طوفان شب و روز اٹھائے رکھنا۔ واہ واہ، دوبارہ عنایت کیجیے۔ دل میں بیتاب فضاؤں کا سما ہے جانا، واہ، اب یہ طوفان شب و روز اٹھائے رکھنا، واہ واہ، جن وفاؤں سے مہکتا ہے یہ آنگن میرا، جن وفاؤں سے مہکتا ہے یہ آنگن میرا، جن وفاؤں سے مہکتا ہے یہ آنگن میرا، عمر بھر سارے وہ پیمان نبھائے رکھنا، واہ، جن وفاؤں سے مہکتا ہے یہ آنگن میرا، عمر بھر سارے وہ پیمان نبھائے رکھنا، ہم نے الفت میں کھلائے ہیں جو خوابیدہ گلاب، ہم نے الفت میں کھلائے ہیں جو خوابیدہ گلاب، ہم نے الفت میں کھلائے ہیں جو خوابیدہ گلاب، ان گلابوں کو نگاہوں میں سجائے رکھنا، بہت عمدہ، ہم نے الفت میں کھلائے ہیں جو خوابیدہ گلاب، ان گلابوں کو نگاہوں میں سجائے رکھنا، میں بھی دیکھوں گی چراغاں شب الفت کا کبھی، میں بھی دیکھوں گی چراغاں شب الفت کا کبھی، میں بھی دیکھوں گی چراغاں شب الفت کا کبھی، سب چراغوں کو سر شام جلائے رکھنا، واہ واہ واہ، میں بھی دیکھوں گی چراغاں شب الفت کا کبھی، واہ، سب چراغوں کو سر شام جلائے رکھنا، بہت عمدہ، پیار کے پھول کھل آئیں تو چمن میں اینا،
پیار کے پھول پیار کے پھول کھل آئیں تو چمن میں اینا، ان بہاروں کو خزاؤں سے بچائے رکھنا۔ واہ واہ واہ، دوبارہ عنایت کیجیے۔ پیار کے پھول کھلائیں تو چمن میں اینا، ان بہاروں کو خزاؤں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھیں میرے چہرے پہ جمائے رکھنا، اپنی آنکھیں میرے چہرے پہ جمائے رکھنا، ان میں پوشیدہ کئی خواب سجائے، ان میں پوشیدہ کئی خواب سجائے رکھنا۔ بہت عمدہ کلام، اور آپ سب نے ملاحظہ کیا وقت کم ہے، مزید کلام انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں عین امیر عینی صاحبہ کو ہم زحمت دیں گے اور دوبارہ بھی انشاءاللہ بلائیں گے غالب کے شعر کے ساتھ کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر قمر رضوی اور آج کی مہمان شاعرہ محترمہ عین امیر عینی صاحبہ کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں۔